الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 21واں روزہ ہے۔ جہنم سے خلاصی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ میرے پیارو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہر انسان کی منزل مقصود اللہ کی ذات ہے، بولو بے شک۔ اس لیے کہ جس نے اپنے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو نہ پایا اس نے کچھ نہیں پایا۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز خدا سے ملتی ہے، بولو دینے والا کون؟ ہی ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہیں اور دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ہر چیز خدا سے ملتی ہے، ہر چیز اللہ سے ملتی ہے، اور اللہ خود قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ فرماتے جسے میں دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن آگے اللہ فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے میرے بندو دنیا کی مختصر سی زندگی میں گھبراؤ نہیں، میں نے عزت اور ذلت بندوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، اور جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت کے مقام تک پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے بیدک الخیر، بولو ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں؟ بولو نا اللہ۔ اللہ بولنے میں کیا ڈر ہے؟ ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ہر چیز کی بھلائی رکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا ایک اللہ ہی ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ فرماتے دین کو رات میں بدلنے والا بھی میں ہی، اور رات کو دین میں بدلنے والا بھی میں ہی۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وتخرج الحی من المیت، زندگی سے موت دینے والا بھی میں ہی اور موت سے زندگی دینے والا بھی میں ہی، یعنی مردے کو زندہ کرنے والا بھی میں ہی، زندے کو مردہ کرنے والا بھی میں ہی۔ اور آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ فرماتے میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے روزی دیتا ہوں، اور روزی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے واللہ خیر الرازقین، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا تھا کہ ہر چیز اللہ سے ملتی ہے، بولو بے شک۔ آج تک جو کچھ ہم کو دیا وہ بھی اللہ نے دیا، ابھی جو کچھ دے رہے ہیں وہ بھی اللہ دے رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ملنے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملنے والا ہے۔ لیکن حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے، سب کچھ خدا سے ملتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ اگر اللہ کو پانا ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے تو حضرت اقدس کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا، حضرت اقدس کی تابع داری کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی کو اللہ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے، فاتبعونی، ڈائریکٹ میری ذات تک تم نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تمہیں اختیار کرنی ہوگی۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے،
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو حضرت اقدس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے. کیا شعر پڑھتے تھے؟ کہ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. کسی نے پوچھا، کسی نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کس چیز کو تلاش کرتے ہو، کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. اگر ہم اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ، اور حضرت اقدس کی غلامی کریں گے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے گا. اور قرآن کریم میں انعام بیان فرمایا فاتبعونی، اگر ہم تابعداری کریں گے تو انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ. اللہ فرماتے میرے بندو میں خود تم سے محبت کرنے لگوں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. میرے پیارو، وہ حدیث پاک کا جو مضمون چل رہا ہے انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ سنیں گے. اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن اس وقت میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ ہم روزانہ سنتے، ہمارا مقصد اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرنا ہے. حضرت اقدس کی زندگی کو سننے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے. لیکن آج مجھے کچھ دعائیں آپ کو بتلانی ہیں اور کچھ مختصر عمل آپ کو بتلانے ہیں. اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بہت بڑی کامیابی سے سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. اب میں آپ کو دعا بتلا رہا ہوں، وہ مضمون انشاءاللہ آئندہ کل زندگی رہی تو ہم سنیں گے. جو ہمارا حدیث پاک کا مضمون جاری اور ساری ہے، اللہ عافیت کے ساتھ اس کو مکمل فرمائے. جو سن چکے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو سننا باقی عافیت کے ساتھ سننا بھی مقدر فرمائے اور عافیت کے ساتھ عمل کرنا بھی مقدر فرمائے. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا ذاتی مکان ہو. بولو یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے کہ اللہ مجھے ایک فیسیلیٹی والا مکان دے دے اور میں فیسیلیٹی والے مکان میں رہوں، ایک ذاتی مکان میں رہوں، کرائے کا مجھ پر بوجھ نہ رہے. تو میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں. ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، بولو وضو کرتے کہ نہیں کرتے؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے. تو وضو تو ہم کئی مرتبہ کرتے ہیں. جب بھی ہم وضو شروع کریں تو پہلے ایک کام کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی امتی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے 4000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور 4000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور 4000 درجات کو اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے میں. علماء نے لکھا ہے اور آپ گن سکتے ہیں بسم اللہ میں 19 حروف ہیں. ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کا ٹائم 5 سیکنڈ کا. بولو اس سے زیادہ ٹائم ہوتا نہیں ہے. 5 سیکنڈ میں اللہ پاک ہمارے 76 یعنی 76,000 گناہ معاف فرما دیتے. صرف 5 سیکنڈ کے اندر 5 سیکنڈ کے اندر اللہ پاک ہمارے 76,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 76,000 درجات ہمارے نامہ اعمال میں 76,000 درجات کو ہمارے نامہ اعمال میں بلند کر دیا جاتا ہے اور 76,000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر. اب بسم اللہ ہم نے پڑھ لیا، وضو شروع کر دیا. وضو شروع کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ دنیا کی باتیں نہ کرے، اس لیے کہ دنیا کی باتیں کرنے سے روکا گیا ہے. حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. میں نے حضرت نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے محبوب وضو فرما رہے تھے اور میرے محبوب نے وضو کے درمیان میں ایک دعا پڑھی. وہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ, اور اس دعا کا فائدہ بھی بتلاؤں گا کہ فائدہ کیا ہوگا. میرے محبوب کو میں نے وضو کے درمیان ایک دعا پڑھتے ہوئے سنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے عرض کیا میرے محبوب آپ کو ایسی ویسی دعا کرتے ہوئے میں سن رہا ہوں, یعنی آپ وضو کے درمیان میں دعا پڑھ کر اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں, میں آپ کو اللہ سے یہ مانگتے ہوئے سن رہا ہوں. یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں نے اس دعا کے متعلق پوچھا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ اب ابو موسیٰ اشعری بتلاؤ اس دعا میں نے جو مانگا ہے اب اور کوئی ضرورت ہماری دنیا کی باقی رہتی ہے؟ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا نہیں, اب باقی نہیں رہتی. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو وضو کے درمیان پڑھتے رہو, یہ بڑی جامع دعا. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. بولو گناہ معاف ہو جائے اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ ووسع لی فی داری, اے اللہ تو مجھے وسیع گھر وسعت والا گھر نصیب فرما دے, دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی. ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, اے اللہ تو میرے رزق میں برکتیں نصیب فرما دے. جس کو رزق میں برکت مل گئی, جس کو وسیع گھر مل گیا, جس کے گناہ معاف ہو گئے تو اس سے بڑا انعام کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم ذاتی مکان کو حاصل کرنا عافیت کے ساتھ چاہتے ہیں تو وضو کے درمیان میں باتیں نہ کریں بلکہ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کریں. اگر مکان نہ بھی ملا, کرائے سے رہ رہے ہیں, تو کرائے کو ادا کرنے کی طاقت دینے والا بولو کون ہے؟ وہ بھی اللہ کی ذات ہے. اللہ مکمل ہمیں اس کی طاقت نصیب فرمائیں گے. اب وضو ہم نے کرنا شروع کر دیا, بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا, وضو کے درمیان میں دعا پڑھ لی, لیکن جب وضو ہمارا مکمل ہونے لگے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتلا دیتا ہوں. بعض دفعہ ہم بہت سے چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے بڑے بڑے نیکیوں کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ, اب وضو ختم ہو گیا تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, یعنی دوسرا کلمہ پڑھو. وضو سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھو, پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا کلمہ پڑھو پھر مجھ پر درود بھیجو. ایسا کرو گے تو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہی چلے جائیں گے. پھر وضو کے بعد کی دعا ہمارے نبی نے سکھلائی, اس کو بھی یاد کر لینی چاہیے. بہت آسان دعا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ہم نے اپنے ظاہر کو پاک اور صاف کیا ہے, اللہ ہمارے باطن کو پاک اور صاف فرمائے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھو گے, کون سی دعا جو مجلس کے ختمہ پر دعا پڑھی جاتی ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بہت آسان دعا ہے, یاد نہیں ہے تو یاد کر لینی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا جو وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے گا اسے مہر لگا کر یعنی سکہ لگا کر عرش الہی میں محفوظ کر لیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے لایا جائے گا. اور حدیث شریف میں موجود ہیں, حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا, ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا جو وضو کے بعد آیت الکرسی, آپ جانتے ہیں آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے, ایک مرتبہ پڑھے گا آیت الکرسی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین اسے 40 عالم کا ثواب دیں گے اور اس کے 40 درجے بلند کر دیے جائیں گے اور جنت کی 40 حوروں سے اس کا نکاح کر لیا جائے گا. اور پھر حضرت اقدس نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ
الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا جس نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ انا انزلنا ایک مرتبہ پڑھا وہ صدیقین میں یعنی سچوں میں داخل ہوگا۔ جس نے 2 مرتبہ پڑھا اس کا نام شہداء کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا، شہداء کے دفتر میں لکھ دیا جائے گا۔ اور جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس کا حشر انبیاء اکرام کے ساتھ ہوگا۔ بولو آسان عمل ہے کہ نہیں؟ تو آج سے کریں گے انشاءاللہ۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ووسع لی فی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کو پڑھیں گے تو اللہ کی ذات علی سے امید اللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، وسیع مکان کے اللہ پاک فیصلے فرمائے گا۔ پھر وضو مکمل ہو جانے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے، دوسرا کلمہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے جس کی برکت سے اللہ پاک رحمت کے دروازے کھولتا ہی چلا جائے گا۔ پھر مجلس کے کفارے کی جو دعائیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھے جس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ایک مہر لگا کر اسے عرش الہی میں محفوظ کر لیں گے اور قیامت کے دن وہ لایا جائے گا۔ پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ آیت الکرسی کو پڑھ لے جس کو پڑھنے کی برکت سے 40 عالموں کا ثواب، 40 درجے بلند ہوں گے اور 40 حوروں سے اس کا نکاح کر لیا جائے گا۔ پھر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کا نام صدیقین میں، 2 مرتبہ پڑھے گا تو شہداء کی دفتر میں اس کا نام لکھا جائے گا اور 3 مرتبہ پڑھے گا تو انبیاء کرام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال پر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ضروری بات آپ کو یہ بتلا دوں میرے پیارو، جس طریقے سے چونکہ رمضان کا ہمارا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، بولو بے شک ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے اور اللہ کا احسان، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ روزانہ اپنا وقت نکال کے بیٹھتے ہیں، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، اللہ مجھ جیسے نالائق کو بھی قبول فرمائے۔ اصل اللہ کے دربار میں قبولیت ہے کہ اللہ پاک ہمیں نواز لے۔ ہم نیند کو قربان کر کے بیٹھتے ہیں، معلوم نہیں ہماری قربانی پر اللہ ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے۔ تو صرف میں بطور آپ کو خوشخبری کے اور بطور اطلاع کے یہ بات کہہ رہا ہوں، جیسے ابھی ہماری یہ مجلس مکمل ہو جائے گی، مجلس مکمل ہونے کے بعد جیسے ہمارا مشورہ روزانہ کو ہوتا ہے وہ مشورہ ہوتا ہے، مشورے کے بعد ہماری ایک اور مجلس لگتی ہے جس میں مسئلے مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کچھ اپنے سوالات ہو وہ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چونکہ صحابہ کرام نے جو علم حاصل کیا وہ سینہ بسینہ حاصل کیا، حضرت اقدس کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کیا، تو اگر کسی کو بھی کوئی ایسا مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی اور تقاضا ہو یا کوئی علم کی اور بات حاصل کرنی ہو، مشورے کے بعد کی جو ہماری مجلس ہے وہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک اللہ نے زندگی رکھی۔ اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے، آپ بھی یہ کوشش کریں گے، ہم بھی یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں اللہ نے جو دین نصیب فرمایا، حضرت اقدس نے ہم تک جو دین بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچایا، ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش اور محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر کسی کو مشورے کے بعد کوئی ایسا پوچھنے کا تقاضا ہو یا کوئی اور علم حاصل کرنا ہو، جیسے آج تک ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوئی، ہم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اس کے باوجود نہ ہماری نمازیں درست ہوئی نہ ہمارا وضو درست ہوا۔ یہ تو میں نے وضو کے شروع کی کچھ دعا بتائی، درمیان کی دعا بتائی، آخر کی دعا بتلائی، ورنہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کچھ مختصر یاد ہوں گے، وضو کن چیزوں سے مکروہ ہیں، وضو کن چیزوں میں وضو ضروری ہے، کن چیزوں میں، یہ ساری تفصیلات ہمیں جاننے کو اگر ہم اس وقت فارغ کریں گے تو انشاءاللہ ملے گی۔ تو آپ تمام ماں باپ سے درخواست ہے کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے انشاءاللہ، بناؤ گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ وقت ہے نا، آپ کو بتایا نا، انشاءاللہ اس کو بھی اپنے ضرور انشاءاللہ، لیکن آپ کو جو بھی اعلان کیا نا ابھی دعا ہو جائے گی، اس کے بعد مشورہ ہوتا ہے، ہمارا مختصر مشورہ ہوتا ہے، 5-7 منٹ کا مشورہ ہوتا ہے۔ مشورہ ختم ہونے کے بعد پھر ہماری ایک اور مجلس لگتی ہے جس کو جو پوچھنا ہو، جس کے جو سوالات ہے، جیسے حضرت اقدس کے زمانے میں صحابہ کرام کی مجلس لگتی تھی، تو اس طریقے سے وہ ساری دعائیں وہاں پر بھی ریپیٹ ہوتی ہے اور وہاں پر ساری تفصیلاً باتیں سمجھائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے جو کہا وہ لکھوانے کا اور چھپوانے کا ہم اہتمام انشاءاللہ کریں گے۔
تو الحمدللہ وہ آپ کو خالی بطور رہبری کے کہہ دیتا ہوں، یہ ساری دعائیں ریکارڈ ہو جاتی ہے. اگر کوئی انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والا ہے، جیسے موبائل آج کل چونکہ ڈیجیٹل انڈیا ہے، تو ڈیجیٹل انڈیا کے اندر یہ جتنی باتیں یہاں پر ہوتی ہیں وہ کوئی بات ضائع نہیں ہوتی، ساری باتیں محفوظ رہتی ہے. آپ اس کو یوٹیوب پر حاصل کرتے 10 بجے تک یہ باتیں ساری یوٹیوب پر آ جاتی ہے. ضرور انشاءاللہ.